السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسموپولیٹن۔ ناظرین، کراچی کی ہفتہ بھر کی اہم خبروں میں سندھ اسمبلی میں دوران سحر و افطار گیس لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی قرارداد ہو یا گورنر سندھ کی خطے میں امن کے خواہش ہو، وزیر اعلیٰ سندھ کی صوبہ سندھ توڑنے پر برہمی ہو یا میئر کراچی کا ترقیاتی منصوبوں کا دورہ ہو، صوبائی وزیر محنت کی خصوصی افراد کے لیے خصوصی پیش قدمی ہو یا کمشنر کراچی کی رمضان مہنگائی کے خلاف اجلاس ہو، پاکستانی مصنوعات کے بین الاقوامی فروغ کے لیے میڈ ان پاکستان کانفرنس ہو یا راک کلائمبنگ ٹریکنگ ایونٹ کا انعقاد ہو، یا ہو کراچی کی ساحلی آلودگی سے تحفظ کے لیے پلاسٹک فری آگاہی مہم۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے اور ملاحظہ کیجیے ایسی بہت سی خاص خبریں کاسموپولیٹن میں۔ ناظرین، پہلے چلتے ہیں لاہور سے ہنا ظفر کی جانب۔ جی ہنا، لاہور سے اس ہفتے کی خاص خبریں کیا ہیں؟ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاسموپولیٹن لاہور کے مکمل احوال کے ساتھ ہنا ظفر۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اس ہفتے کی ہیڈ لائنز کی جانب۔ پنجاب میں گاڑی مالکان کی بائیو میٹرک تصدیق کے لیے ایپ کا افتتاح۔ پنجاب میں کم عمری کی شادی پر پابندی عائد۔ لاہور میں وومن انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کا انعقاد۔ لاہور میں 3 روزہ فیض میلہ اختتام پذیر۔ موٹر وے پولیس کی بروقت کارروائی سے بڑا حادثہ ٹل گیا۔ لاہور میں دلخراش واقعہ، مخالفین کو پھنسانے کے لیے 5 سالہ بیٹے کو قتل کر دیا۔ گھر کے باہر کھیلتا 2 سالہ بچہ اغوا، موٹر سائیکل سوار ملزم کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی شہر بھر میں سہولت بازاروں کو باقاعدہ رمضان بازاروں کا درجہ دے دیا گیا۔ پاکستان ہاکی میں کوچز تنازع کا ڈراپ سین ہو گیا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں رضیہ ہمیں بتائیں گی اسلام آباد کی خاص خبریں۔ جی رضیہ۔ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضیہ خان اور آپ کو آگاہ کروں گی رواں ہفتے اسلام آباد میں رونما ہونے والے اہم واقعات اور خبروں سے۔ تو آئیے سب سے پہلے شامل کرتے ہیں ہیڈ لائنز۔ وزیر داخلہ کا اسلام آباد میں ماحول دوست پبلک ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے بڑا اقدام، الیکٹرک بسوں کے ڈپو اور چارجنگ سینٹرز کا افتتاح کر دیا۔ رمضان المبارک کا آغاز، دارالحکومت میں 7 مقامات پر رمضان بازار سج گئے۔ اسلام آباد میں ڈولفن پولیس اہلکاروں کا مرد اور خاتون پر تشدد، واقعے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد آئی جی اسلام آباد ان ایکشن، واقعے میں ملوث اہلکاروں کو معطل کر دیا، انکوائری جاری۔ اسلام آباد کے گھر میں گردوں کی غیر قانونی پیمند کاری کا انکشاف، پولیس نے ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں غیر قانونی افغان شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن، ملک میں غربت کی شرح بے قابو، آخری 6 سالوں میں غربت 21.9% سے بڑھ کر 28.8% پر پہنچ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ آسٹریا، پاکستان آسٹریا بزنس فورم میں بھی شرکت۔ وزیر اعظم کی آسٹریا کے کاروباری طبقے کو پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے داخلوں کی تاریخ میں 31 مارچ تک کی توسیع کر دی۔ جی تو ناظرین، لاہور اسلام آباد کی خاص خبریں تو آپ نے جان لی۔ اب آپ کے پیش خدمت ہے اس ہفتے کی کراچی کی خاص خبریں، لیکن خبروں کی تفصیل سے پہلے پیش خدمت ہے ان خبروں کی ہیڈ لائنز۔ سندھ اسمبلی میں دوران سحر و افطار گیس لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی قرارداد منظور۔ خطے میں امن کے خواہاں ہیں، دشمن کے بیانوں سے متاثر نہیں ہوں گے، گورنر سندھ۔ پاکستان صوبہ سندھ نے بنایا، اگر سندھ توڑنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان سے مخلص نہیں، وزیر اعلیٰ سندھ۔ میئر کراچی کا ترقیاتی منصوبوں کا دورہ، عید سے قبل کام مکمل کرنے کی ہدایت۔ خصوصی افراد کے لیے ہر وہ ممکن اقدامات کرنے چاہیے جس سے معاشرے میں مثبت تبدیلی آئے، سعید غنی۔ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی مہنگائی کا طوفان، اشیاء خورد و نوش اور پھلوں کی قیمت میں اضافہ۔ پاکستانی مصنوعات کو بین الاقوامی سطح پر فروغ دینے کے لیے میڈ ان پاکستان کانفرنس کا کامیاب انعقاد۔ کراچی کڈنی ہل پارک میں راک کلائمبنگ ٹریکنگ ایونٹ کا کامیاب انعقاد۔ کراچی کی ساحلی آلودگی سے تحفظ کے لیے پلاسٹک فری آگاہی مہم کا انعقاد۔ اور ناظرین، اب وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی بقیہ خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، ملاحظہ کیجیے خبریں تفصیل کے ساتھ۔
ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس خبر سے کہ سید اویس قادر شاہ کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کے اجلاس میں ایوان کی کارروائی کے دوران ماہ رمضان میں سحری اور افطار کے وقت گیس کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ علاوہ ازیں فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کی روک تھام کے لیے 7 رکنی پارلیمانی کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا گیا، جبکہ پرائیویٹ ممبرز ڈے کے موقع پر حادثات کی صورت میں انشورنس کی رقم 1 لاکھ سے بڑھا کر 5 لاکھ روپے تک کرنے سے متعلق قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے نمائش چورنگی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے سحری دسترخوان پر موجود شہریوں سے ملاقات کی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ نے معاشرتی مساوات، ملکی صورتحال اور علاقائی امور پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ جو شخص آج کسی دسترخوان پر سحری کر رہا ہے وہ آئندہ رمضان میں دوسروں کو سحری کرانے کے قابل ہو۔ انہوں نے زور دیا کہ کسی کی دولت دیکھ کر احساس محرومی پیدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مال و دولت انسان کو اللہ کے قریب یا زیادہ محبوب نہیں بناتی۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ معاشرے میں سب کو برابری کا درجہ دینا چاہیے اور کوئی چھوٹا بڑا یا امیر و غریب نہیں ہوتا۔ گورنر سندھ نے بتایا کہ گورنر ہاؤس میں 30 دن افطار ڈنر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ کراچی ضلع ملیر ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اور دیگر علاقوں کو ملانے کے لیے ریلوے لائن پر خالد بن ولید فلائی اوور کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ کل بھی کچھ لوگوں نے صوبہ بنانے کی بات کی ہے۔ انہیں کہتا ہوں چپ کر کے بیٹھ جاؤ، سندھ متحد رہے گا۔ پاکستان سندھ صوبے نے بنایا تھا، اور اگر آپ سندھ کو توڑنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ پاکستان سے مخلص نہیں ہیں۔ مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ آج کل کچھ لوگ کراچی کو صوبہ بنانے کی بات کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسمبلی کی اکثریت کے بغیر ممکن نہیں۔ کراچی کے عوام سندھ صوبے سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے شہر قائد کے مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو کام کی رفتار تیز کرنے اور معیار برقرار رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے اولڈ سٹی ایریا، جہانگیر روڈ اور ہدایت اللہ روڈ پر جاری کارپیٹنگ کے کام کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ اولڈ سٹی ایریا میں جاری ترقیاتی کاموں کے مثبت اثرات پورے شہر پر پڑیں گے اور ٹریفک کی روانی میں بھی نمایاں بہتری آئے گی۔ میئر کراچی نے شارع فیصل پر جاری بیوٹیفائی منصوبے کا معائنہ کرتے ہوئے متعلقہ افسران اور عملے کو ہدایت دی کہ رمضان کے پیش نظر شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں اور عید الفطر سے قبل کام مکمل کرنے کو یقینی بنایا جائے۔ میئر کراچی کا کہنا تھا کہ انہیں مزید بریفنگ کی ضرورت نہیں بلکہ عملی نتائج درکار ہیں، اس لیے کام مقررہ مدت میں مکمل کر کے شہریوں کی شکایات کا ازالہ کیا جائے۔ خصوصی افراد کے روزگار و معاشرے میں ہم آہنگی کے لیے صوبائی وزیر محنت سندھ سعید غنی کا احسن اقدام۔ صوبائی وزیر محنت سندھ سعید غنی نے کہا کہ خصوصی افراد کے لیے ہر وہ ممکن اقدامات کرنے چاہیے جس سے معاشرے میں مثبت تبدیلی آئے۔ صوبائی وزیر محنت سندھ نے کہا ہے کہ خصوصی افراد کو روزگار کمانے میں بااختیار بنانا معاشرے کی حقیقی خدمت ہے، اور اس سلسلے میں فلاحی تنظیم PDP ناؤ اور ینگو گروپ کی جانب سے بااختیار پاکستان مہم میں خصوصی کردار ادا کر رہی ہے۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں گرہ فروشی کی روک تھام کے لیے جاری مہم کا جائزہ لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹرز رابعہ سید نے اجلاس کے شرکاء کو مہم کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ گرہ فروشوں کے خلاف 1 جنوری سے 31 جنوری کے دوران 79 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ عائد کرتے ہوئے 6000 سے زائد مقامات پر قیمتیں چیک کی گئیں، جبکہ 1265 گرہ فروشوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ماہ رمضان میں شہریوں کو کھانے پینے کی اشیاء کی مناسب قیمت پر دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا، لیکن دوسری جانب رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی مہنگائی کا طوفان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اشیاء خورد و نوش، پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے۔ دکانداروں اور سبزی و پھل فروشوں نے سرکاری ریٹ نظر انداز کرتے ہوئے قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا ہے، جبکہ انتظامیہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے مؤثر کارروائی کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ میڈ ان پاکستان کانفرنس اور ایوارڈز کا 3را ایڈیشن پاکستانی مصنوعات، خدمات اور انسانی سرمائے کو بین الاقوامی سطح پر فروغ دینے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ 11 فروری کو نجی ہوٹل میں منعقدہ تقریب میڈ ان پاکستان کارپوریٹ کلب اور یوتھ پارلیمنٹ کے منصوبے MIP گروپ کے زیر اہتمام تھی۔
کانفرنس میں سربراہ میڈ ان پاکستان کوآپریٹ کلب رضوان جعفر نے اغراض مقاصد بیان کیے کہ یہ کلب بین الاقوامی سطح پر پاکستانی مصنوعات کی ترقی اور فروغ کے لیے کام کرتا ہے۔ ایونٹ میں یوتھ پیڈ انٹرنشپ کا بھی اعلان کیا گیا۔ تقریب میں بزنس کمیونٹی، چیمبر آف کامرس نمائندگان، ڈپلومیٹس، بیوروکریٹس اور مختلف یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات سمیت مؤثر شخصیات موجود تھیں۔ کراچی کڈنی ہل پارک میں راک کلائمبنگ ٹریکنگ ایونٹ کامیابی کے ساتھ منعقد کیا گیا، جس میں تقریباً 150 مرد اور خواتین نے بھرپور شرکت کی۔ ایونٹ کا مقصد نوجوانوں کو فٹنس، ایڈونچر اور نیچر کے قریب لانا تھا، جسے شرکاء کی جانب سے بے حد سراہا گیا۔ ایونٹ کے چیف گیسٹ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں اور آؤٹ ڈور سپورٹس کی طرف راغب ہونے کی اہمیت پر زور دیا۔ ایونٹ سونیا بابر کے زیر اہتمام الپائن کلب پاکستان کے تعاون سے منعقد کیا گیا تھا۔ ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق علی نظامانی کی خصوصی ہدایت پر ساحلوں کو آلودگی سے بچانے اور شہریوں میں ماحولیاتی شعور بیدار کرنے کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور نجی انسٹی ٹیوٹ کے اشتراک سے صفائی مہم اور پلاسٹک فری آگاہی مہم کا انعقاد کیا گیا۔ مہم میں نوجوان طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے ساحل پر بکھرے ہوئے کچرے، پلاسٹک کی بوتلوں اور تھیلیوں کو جمع کر کے ماحول دوست بیگز میں منتقل کیا۔ اس موقع پر طارق علی نظامانی نے کہا کہ نوجوانوں اور بچوں کی اس سرگرمی میں شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری آنے والی نسل اپنے ماحول کے تحفظ کے لیے سنجیدہ ہیں۔ مہم کے دوران اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا کہ پلاسٹک کا فضلہ نہ صرف ساحل سمندر کی خوبصورتی کو متاثر کر رہا ہے بلکہ سمندری حیات کے لیے خطرہ ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، اور بریک کے بعد لاہور سے ہنا آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب میں گاڑی مالکان کی بائیو میٹرک تصدیق کے لیے پاک آئی ڈی ایپ کا افتتاح کر دیا گیا۔ اب پنجاب میں گاڑیوں کی رجسٹریشن، ٹرانسفر اور خریداری کے لیے مالکان کو تصدیق کے لیے دفاتر کے چکر نہیں کاٹنے پڑیں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقیم پاکستانی گاڑی مالکان گھر بیٹھے اپنی بائیو میٹرک تصدیق کروا سکیں گے۔ تصدیق کے بعد دیگر سروسز کے ذریعے واجبات کی آن لائن ادائیگی کے بعد ٹرانسفر کا عمل شفاف تر ہوگا۔ پاک آئی ڈی ایپ کا افتتاح ڈی جی ایکسائز اینڈ ٹیکنیشین نے اپنے آفس سے کیا۔ ڈی جی ایکسائز اینڈ ٹیکنیشین نے کہا کہ پاک آئی ڈی ایپ سے پنجاب کی 2 کروڑ 60 لاکھ گاڑیوں کی ملکیت کی تبدیلی مزید آسان ہو گئی۔ ملکیت کی تصدیق اور فیس کی ادائیگی کے بعد 48 گھنٹوں کے اندر ٹرانسفر کا عمل مکمل کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلی سٹوری کی جانب۔ پنجاب میں کم عمری کی شادی پر مکمل پابندی عائد کرنے کی تیاری کر لی گئی۔ نیا آرڈیننس پنجاب اسمبلی پہنچ گیا۔ 18 سال سے کم عمر افراد کی شادی جرم قرار ہوگا۔ نکاح رجسٹرار کو کم عمر شادی رجسٹر کرنے پر 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ آرڈیننس کے مطابق 18 سال سے زائد عمر شخص کی کم عمر لڑکی سے نکاح پر کم از کم 2 سال قید ہوگی اور کم عمری کی شادی میں ملوث بالغ شخص کو 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ مزید بتا رہے ہیں محمد الیاس اس رپورٹ میں۔ پنجاب میں کم عمری کی شادی پر مکمل پابندی عائد، نیا آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ لڑکا یا لڑکی 18 سال سے کم عمر افراد کی شادی کو جرم قرار دے دیا گیا۔ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ آرڈیننس پنجاب اسمبلی اجلاس میں پیش ہوگا۔ حکومت کی جانب سے جاری آرڈیننس کے مطابق نکاح رجسٹرار کو کم عمر شادی رجسٹر کرنے پر 1 سال قید اور 1 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ 18 سال سے زائد عمر شخص کو کم عمر لڑکی سے نکاح پر کم از کم 2 سال قید ہوگی۔ کم عمری کی شادی میں ملوث بالغ شخص کو 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ آرڈیننس میں شادی کے بعد کم عمر کے ساتھ رہائش یا تعلقات کو چائلڈ ایبیوز قرار دیا گیا۔ چائلڈ ایبیوز پر 5 سے 7 سال قید اور کم از کم 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ آرڈیننس کے مطابق کم عمر بچوں کو شادی کے لیے پنجاب سے باہر لے جانا چائلڈ ٹریفکنگ تصور ہوگا۔ چائلڈ ٹریفکنگ پر 5 سے 7 سال قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ سرپرست یا والدین کی جانب سے کم عمری کی شادی کرانے پر 2 سے 3 سال قید کی سزا ہوگی۔ چائلڈ میرج کے تمام مقدمات سیشن کورٹ میں چلائے جائیں گے۔ عدالت کو کم عمری کی شادی روکنے کے لیے فوری حکم امتناع جاری کرنے کا اختیار ہوگا۔ آرڈیننس کے تحت تمام جرائم ناقابل ضمانت اور ناقابل راضی نامہ ہوں گے۔ عدالت 90 دن کے اندر مقدمات نمٹانے کی پابند ہوگی۔
पंजाब हुकूमत की तरफ से 1929 का पुराना चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट मनसूख कर दिया गया है। नाज़रीन, लाहौर मोटरवे M2 साउथ पर सयाल मोड़ के करीब इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली एक बस के पिछले हिस्से में अचानक आग भड़क उठी। तहां मोटरवे पुलिस की फौरी कार्रवाई से बड़ा सानहा टल गया। ज़राए के मुताबिक वाकया मोटरवे M2 साउथ पर पेश आया, जहां शॉर्ट सर्किट के बायस बस के अकब में आग लगी। खुशकिस्मती से इस वक्त बस में कोई मुसाफिर मौजूद नहीं था और सिर्फ अमला सवार था। मोटरवे पुलिस ने इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर बस में मौजूद अमले को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। अफसरान ने फौरी तौर पर सड़क पर कोनिंग और वार्निंग बोर्ड्स लगाकर ट्रैफिक को महफूज बनाया ताकि किसी भी मुमकिना हादसे से बचा जा सके। आग पर काबू पाने के लिए FWO के वाटर बाउजर की मदद हासिल की गई, जिसके बाद शोलों को मुकम्मल तौर पर बुझा दिया गया। नाज़रीन, वुमेन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 10वां एडिशन लाहौर में पहली बार सजाया गया, जिसमें 13 ममालिक से ताल्लुक रखने वाली 23 खवातीन हदायतकारों ने फिल्में पेश की, जिसमें आलमी और पाकिस्तानी सतह पर खवातीन की फिल्म साजी के बेहतरीन काम को खराज तहसीन पेश किया गया। फेस्टिवल में पाकिस्तान की पहली साइकिलिस्ट सिया और फिल्म साज जीनत इरफान ने भी शिरकत की। फेस्टिवल में शुरका के लिए तख्लीकी अफराद का नेटवर्किंग सेशन और मौसीकी और रक्स की भरपूर परफॉर्मेंस भी पेश की गई। इस फेस्टिवल ने लाहौर की सकाफती फ़ज़ा में ख़वातीन की तख्लीकी क़यादत को उजागर भी किया। नाज़रीन, लाहौर आर्ट्स कौंसिल अलहमरा में मुनक़दा फैज़ फेस्टिवल के तीसरे रोज़ की गहमा गहमी नहायत शानदार अंदाज में जारी और सारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। अलहमरा के मुख्तलिफ हॉल्स और खुले मुकामात पर सुबह से रात गए तक अदबी सरगर्मियों का सिलसिला भरपूर अंदाज में जारी रहा, जहां अहले कलम, फनकार, दानिश्वर और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इख्तितामी रोज मजमूई तौर पर 15 सेशन मुनक़द हुए, जबकि 14 कुतुब की तकरीबें रहनुमाई भी हुई, जिन्होंने फिक्री और तख्लीकी सरगर्मियों को मजीद वसअत दी। देखिए इकरा लियाकत की रिपोर्ट। अलहमरा लाहौर में सजा फैज़ फेस्टिवल अदबी चाशनी और सकाफती रंगों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। 3 रोज तक लाहौर का दिल अलहमरा शायर मशरिक के हम असर और अमन के सफीर फैज अहमद फैज के चाहने वालों से आबाद रहा। फेस्टिवल के आखिरी रोज भी मुख्तलिफ नशिस्तों में सियासत, समाज और अदब पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। बीइंग अ पोएट माई सेल्फ, तो ऑब्वियसली अगर फैज़ फेस्टिवल से ही सीख रहे हैं हम सारा कुछ। ओपन माइक का इवेंट है, वो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। उसमें नौजवान नस्ल को इज़हार ख्याल का भी मौका मिलता है। इसका होना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंसिडरिंग कि हमारी जनरेशन हर वक्त 24/7 फ़ोन पे होती है। ऐसे इवेंट पे कि जो हमारे पुराने ज़माने के लोग हैं उनकी बुक्स को पढ़ें, उनकी बातें सुने कि वो किस तरह के रहते थे। फैज़ फेस्टिवल सिर्फ तकरीब नहीं बल्कि एक तहरीक है जो बताती है कि कठिन हालात में भी सच कहने का हुनर कैसे जिंदा रखा जाता है। लाहौर की फिजा इन 3 दिनों में वाकई बदल गई थी। नाज़रीन, लाहौर में दिलखराश वाक़या, मुखालिफिन को फंसाने के लिए 5 साला बेटे को कत्ल कर दिया। ज़राए के मुताबिक 5 साला अजान नामी बच्चा चूंग से अगवा हुआ था। अगवा के बाद बच्चे की लाश काना के इलाके से मिली। बच्चे को तेजधार आले से कत्ल किया गया। बच्चे के अगवा का मुकदमा बच्चे की वालदा के बयान पर दर्ज हुआ। पुलिस तहकीकात में शक गुजरने पर बच्चे के बाप को गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश मुल्जिम आजम ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मज़ीद बता रहे हैं सईद मुशर्रफ शाह इस रिपोर्ट में। लाहौर के इलाके चुंग में दिलखराश वाक़या, बाप ने मुखालफिन को फंसाने के लिए 5 साला बेटे को कत्ल कर दिया। बिलाल टाउन के रिहायशी आज़म का बेटा अजान 16 फरवरी को गायब हो गया। तलाश के बावजूद सुराग न मिलने पर बच्चे की वालदा ने थाना चुंग में अगवा का मुकदमा दर्ज कराया। DIG ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान ने वाक़े का नोटिस लिया और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम तश्कील दी। इस दौरान कहना के इलाके से बच्चे की लाश मिली। बच्चे को तेजधार आले से कत्ल किया गया था। पुलिस ने लाश वर्सा को दिखाई, जिन्होंने इसकी शनाख्त कर ली। SP सदर डिवीज़न राना हुसैन ताहिर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया, कॉल रिकॉर्ड्स और फुटेजेस से शक घर वालों पर किया। बच्चे के वालिद आज़म समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अजान का वालिद जो आज़म है, ये अपने भाई से कहता है कि मैं बच्चे को नीचे किसी चीज़ को लेने, कोई चीज़ लेने भेजूंगा, आपने यहाँ से बच्चा लेना है, उसको अपने साथ बिठाना है और फिर मैं जहाँ कहूँगा वहाँ पे आप उस बच्चे को मुझे पहुँचाना है। जो उसका भाई नदीम है वो यही करता है। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ीशान रज़ा का कहना है,
मुलजिमान को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। नाज़रीन, घर के बाहर खेलते हुए 2 साला बच्चे को अगवा करने वाले मोटरसाइकिल सवार मुलजिम की फुटेज सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक जोहर टाउन के इलाके से 2 साला बच्चा जुहान अगवा हो गया। इस हवाले से अहले खाना ने बताया कि जुहान घर में खेल रहा था कि अचानक घर से बाहर निकल गया। अहले खाना के मुताबिक 2 साला जुहान को एक मोटरसाइकिल सवार अगवा करके ले गया। वाकई की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है, जिसमें जुहान को मोटरसाइकिल पर बैठा देखा जा सकता है। पुलिस ने नामालूम अगवाकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। नाज़रीन, आपको बताएं, रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही शहर भर में सहूलत बाजारों को बाकायदा रमज़ान बाजारों का दर्जा दे दिया गया है। रमज़ान बाजार में भी शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी में मसरूफ़ हैं। रमज़ान बाज़ारों में अशिया ज़रूरिया पर खुसूसी रियायत दी जा रही है ताकि अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। देखिए ये रिपोर्ट। बरकतों वाले इस महीने के इस्तकबाल के लिए शहरियों ने खरीदारी शुरू कर दी। पंजाब के सहूलत बाजारों में सहर इफ्तार की तैयारियों के लिए शहरियों का रश है, जहां हर कोई सस्ती और मयारी अशिया की तलाश में है। इंतजामिया भी पूरी तरह मुतहर्रिक है। पंजाब प्राइस कंट्रोल का अमला मार्केट में अलर्ट है, वाज़ेह कर दिया गया है महंगे दामों सब्जी या फल बेचने वालों के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन होगा और किसी किस्म की रायत नहीं बरती जाएगी। आम मार्केट में प्याज 80 रुपए, जबकि सहूलत बाजार में 58 रुपए, आलू 20, टमाटर 100 रुपए दस्तयाब है। जबकि फलों की कीमत एकदम से बढ़ गई है। केला 300 रुपए, माल्टा 400 से 500 रुपए फी दर्जन, जबकि सेब 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। जो पंजाब गवर्नमेंट है वो बड़े कंट्रोल कर रही है और इन्होंने कोई बहस नहीं की, जो लिखा हुआ है उसी रेट पे दे रहे हैं। ये लोग जो है बहुत ज़्यादा रेट्स कर देते थे और फिर आवाम को बड़ी मुश्किल होती थी। इस दफ़ा काफ़ी अच्छा सूरत हाल है। सहूलत बाजार में सस्ती अशिया की फ्राहमी खुशाइद है, मगर असल चैलेंज आम मार्केट में कीमतों को लगाम देना है। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं, पाकिस्तान हॉकी में कोचेस तनाज़े का ड्रॉप सीन हो गया। खिलाड़ियों की शिकायत के बाद मिस्र में शेड्यूल वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नए कोचेस की निगरानी में टीम खेलेगी। पुराने कोचेस ने टीम के साथ जाने से माजरत कर ली थी। पाकिस्तान हॉकी टीम की 24 फरवरी को रवानगी तय है। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम से। कौमी खेल हॉकी के बिगड़ते मामलात बेहतर होने लगे। खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद नए कोचेस मैदान में आ गए। मिस्र में शेड्यूल वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नए कोचेस की निगरानी में टीम खेलेगी। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड की तैयारियों के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप लाहौर में जारी। माह रमज़ान की वजह से खिलाड़ी रात को 12 से सहरी तक ट्रेनिंग कर रहे हैं। कप्तान नमाज भट्ट का कहना है, टीम के मफाद के लिए किए गए फैसलों पर बहुत खुश हैं। लड़के बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हैं। ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट है, रमज़ान चल रहा है, आपको जैसे पता है सबको। हमारा जो टूर्नामेंट हम खेलने जा रहे हैं वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम ये वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई करेंगे और ये टूर्नामेंट जीतेंगे भी। खिलाड़ियों की आवाज़ बुलंद करने पर फेडरेशन हुकाम को घर जाना पड़ा। अब मुहियुद्दीन वानी अबूरी सदर की हैसियत से टीम के तमाम मामलात को देख रहे हैं। नए कोचेस की निगरानी में पाकिस्तान हॉकी टीम 24 तारीख को इस्लामाबाद से मिस्र के लिए रवाना होगी, जहां पाकिस्तान टीम के 2018 के बाद वर्ल्ड कप में जगह पाने के रोशन इम्कानात हैं। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगे इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ के लिए इलेक्ट्रिक बसों के डिपो और चार्जिंग सेंटर्स का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इलेक्ट्रिक बस में मुतल्लिक़ा अफसरान के साथ सफ़र भी किया। तकरीब से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि मंसूबे की कामयाब तकमील पर पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस्लामाबाद के 1,25,000 शहरी रोज़ाना इन बसों में सफ़र कर रहे हैं। मुसाफिरों की तादाद 2,50,000 यौमिया तक लेकर जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तलबा और तालिबात के रूट्स का ख़ुसूसी ख्याल रखा जाएगा। इस मौके पर वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग में बताया गया कि एक चार्जर 2 घंटे में 2 बसें चार्ज करने की सलाहियत रखता है। शामिल करते हैं अगली खबर। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही दारुल हुकूमत में रमज़ान बाज़ार सज गए। शहर भर में मजमूई तौर पर 7 रमज़ान बाज़ार लगाए गए। तरनौल, H9, बाराकऊ, G6, G11 और पाकिस्तान टाउन में रमज़ान सस्ते बाज़ार कायम किए गए। DC इस्लामाबाद और वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने शहर भर के रमज़ान बाज़ारों का दौरा किया
اور بازار میں فراہم کی جانے والی اشیاء خور و نوش کی کوالٹی اور قیمتوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ بازار میں حکومتی ریٹ لسٹ کے مطابق تمام اشیاء ضروریہ کی دستیابی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری اور ڈی سی اسلام آباد نے اس موقع پر شہریوں سے مکالمہ بھی کیا اور ان کے تاثرات حاصل کیے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ اسلام آباد کے تھانہ مارگلہ کی حدود میں ڈولفن فورس نے فیملی کو ان کے گھر کے باہر روکا، شناختی کارڈ چیک کرتے ہوئے تلخ کلامی ہوئی اور بات بدتمیزی اور پولیس گردی تک جا پہنچی۔ واقعے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے نوٹس لیا۔ وائرل ویڈیو میں ڈولفن اہلکاروں کو خاتون اور مرد پر تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ آئی جی اسلام آباد نے شہریوں پر تشدد کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف ایکشن لیا اور واقعے میں ملوث تمام پولیس اہلکاروں کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا۔ آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ فیڈرل کیپٹل اسلام آباد پولیس ایک ڈسپلنڈ فورس ہے، شہریوں سے نامناسب رویہ اور دست درازی ناقابل برداشت ہے۔ اسلام آباد کے سیکٹر جی 16 کے ایک گھر میں گردوں کی غیر قانونی پیمند کاری کی اطلاع پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے چھاپا مار کر متعدد ملزمان کو حراست میں لے لیا، جبکہ گھر کے تہہ خانے میں گردوں کی پیمند کاری کے متعدد مریض بھی موجود پائے گئے۔ واقعے کی مکمل تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شہر اقتدار میں گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری کرنے والا گروہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہتھے چڑھ گیا۔ سیکٹر جی 16 کے گھر میں گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری کی اطلاع پر چھاپا مارا گیا۔ اس دوران گھر کے تہخانے میں گردوں کے مریض پائے گئے۔ ذرائع کے مطابق موقع سے 3 ڈاکٹرز اور دیگر عملے کو حراست میں لے کر نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا گیا۔ غیر قانونی پیوند کاری مرکز میں پشاور کی رہائشی خاتون مریضہ رفت ایاز خیرپور کے مظہر کا علاج جاری تھا۔ ایک مریض بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ سر ہم پشاور سے ہیں، پشاور سے آئے ہیں۔ آج تیسرا دن ہے ہمارا۔ میرے دونوں گردے نکال دیے، ایک لگایا ہوا ہے، پیٹ میں بھی سٹیچز ہے ساری۔ ذرائع کے مطابق اسپتال میں موجود مریضوں کے لواحقین نے مقامی پولیس کو اطلاع دی تو پولیس تھانہ ترنول کی ٹیمیں موقع پر پہنچی۔ پولیس حکام کے مطابق مریضوں کو پولیس نے مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا۔ پیوند کاری مرکز سے گردوں کی ڈائلسس مشینیں اور طبی آلات قبضے میں لے لیے گئے۔ گردوں کے علاج میں استعمال ہونے والی ادویات بھی ضبط کر لی گئیں۔ رمضان المبارک کے دوران غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے خلاف وفاقی دارالحکومت سمیت مختلف شہروں میں بڑا مشترکہ کریک ڈاؤن کیا گیا، جس میں 2000 سے زائد اہلکار متحرک رہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال میں پولیس، پاکستان رینجرز، کاؤنٹرز ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں نے مشترکہ سرچ اور کومبنگ آپریشنز کیے، جبکہ مساجد کی سیکیورٹی بھی سخت رکھی گئی۔ اسلام آباد کے علاقے ترنول میں درجنوں مقامات کی چھان بین، جبکہ اٹک میں 5 مختلف مقامات پر بیک وقت سرچ آپریشن کیا گیا۔ سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ سرچ اور کومبنگ آپریشن کا سلسلہ جاری رہے گا تاکہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھی جا سکے اور غیر قانونی سرگرمیوں کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکے۔ مزید تفصیلات کے لیے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں سیکیورٹی اداروں کا بڑا کریک ڈاؤن۔ مشترکہ سرچ اور کومبنگ آپریشنز میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی سخت جانچ کی گئی۔ اسلام آباد پولیس نے ترنول میں سرچ آپریشن کے دوران 570 افراد، 165 گھرانوں کو، 148 موٹر سائیکلوں اور 26 گاڑیوں کو چیک کیا۔ دوران آپریشن 16 افغانیوں سمیت 51 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال میں آپریشن میں رینجرز، سی ٹی ڈی اور انٹیلیجنس اداروں کے 2000 سے زائد اہلکار شریک ہوئے۔ جہلم کی تحصیل دینا میں رات گئے مشترکہ کومبنگ آپریشن میں 25 گھروں کی تلاشی لی گئی، 62 افراد اور 18 رہائشیوں کی مکمل پروفائلنگ چیک کی گئی۔ راولپنڈی میں ڈھوک کشمیریاں اور صادق آباد میں 186 اہلکاروں نے مشترکہ سرچ اینڈ کومبنگ آپریشن میں حصہ لیا۔ اٹک میں 5 مقامات پر بیک وقت سرچ اینڈ کومبنگ آپریشن کیا گیا، جبکہ چکوال میں مشترکہ آپریشن کے دوران 14 مشتبہ افراد کی تفصیلی جانچ پڑتال کی گئی۔ حسن ابدال، ہزرو، پنڈی گھیپ، جند، فتح جنگ مختلف علاقوں میں 5 الگ سرچ آپریشنز کے دوران رہائشی ریکارڈ کی تصدیق کی گئی، جبکہ مساجد کی سیکیورٹی کو مزید سخت کرنے کے ساتھ اضافی نفری کو تعینات کیا گیا۔ گزشتہ 6 سالوں کے دوران ملک میں غربت کی شرح میں اضافہ ہوا ہے اور مالی سال 2024-25 میں پاکستان کی 28.8% آبادی غربت کے بے رحم شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے۔ پاکستان میں غربت کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2018-19 میں غربت کی شرح 21.9% تھی، لیکن گزشتہ 6 سالوں کے دوران اس میں تقریباً 6.9% کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ صوبائی سطح پر بھی غربت کے گراف میں تیزی دیکھی گئی،
جس سے خاص طور پر پنجاب اور سندھ شدید متاثر ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 6 سالوں میں IMF کے 3 استحکام پروگرام، کورونا کے اثرات، اجناس کے سپر سائیکلز، مہنگائی میں اضافے جیسے مختلف عوامل کی وجہ سے پاکستان میں غربت کی سطح میں شدید اضافہ ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے رواں ہفتے اپنے دورہ آسٹریا کے دوران پاکستان آسٹریا بزنس فورم سے خطاب کیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے آسٹریا کے کاروباری طبقے کو زراعت، IT، معدنیات، کانکنی، سیاحت، ٹیکسٹائل، لیدر، قابل تجدید توانائی اور انجینئرنگ سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ آسٹریا کے سرمایہ کار پاکستان آئیں، حکومت ان کی میزبانی کرے گی۔ دونوں ممالک میں تعاون اور 2 طرفہ تجارت کا حجم بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ آسٹریین کمپنیاں دہائیوں سے پاکستان میں کام کرتی رہی ہیں، لیکن ماضی قریب میں اس میں کمی آئی۔ اپنے دورے کے دوران وزیراعظم شہباز شریف نے آسٹریا کے چانسلر سے ملاقات بھی کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آسٹریین فیڈرل اکنامک چیمبر ویانا میں پاکستان آسٹریا بزنس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا انعقاد۔ وزیر اعظم کی آسٹریین کمپنیز کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ کانفرنس میں دونوں ممالک کی ممتاز کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے آسٹریا کے سرمایہ کاروں اور بین الاقوامی کمپنیز کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کیا اور جرمن زبان میں بات چیت کی۔ آسٹریا کے سرمایہ کاروں نے وزیر اعظم کی پیشکش پر مثبت رد عمل دیا۔ بزنس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے خطاب کے دوران نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان اور آسٹریا کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور جدت کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ معروف بین الاقوامی کمپنیز کے سربراہان نے ملاقات کو خوشائند قرار دیا۔ I think it's really a big step forward in the development of Pakistan to come to a level where business could prosper, where the people could prosper out of that one. Prime Minister was very sincere in listening to the ideas from both sides of the table. And I think as a chief executive of the country, he's doing a great job in terms of welcoming foreigners to come and invest and do business in Pakistan. Prime Minister is always very keen and to listen to the businessmen and to take businessmen for such exchanges. It does create a good environment, and but it's a good beginning, I would say. بزنس راؤنڈ ٹیبل کے دوران نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے آسٹریا کے ساتھ مضبوط شراکت داری کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ کاروباری روابط کے فروغ، ادارہ جاتی تعاون میں وسعت اور مسلسل سیاسی رابطوں کے ذریعے نہ صرف آسٹریا بلکہ وسیع تر یورپی خطے میں بھی ترقی، باہمی روابط اور طویل المدتی معاشی شراکت داری کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے پبلک اور پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے داخلوں کی آخری تاریخ 31 مارچ 2026 تک بڑھا دی۔ داخلے صرف 2025 کے قواعد و ضوابط کے مطابق ہوں گے۔ حکام کے مطابق اس کے بعد داخلوں کی مدت میں مزید توسیع نہیں کی جائے گی۔ تمام یونیورسٹیز اور کالجز کو نئی ڈیڈ لائن پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ یہ تھا اس ہفتے کا کوسموپولیٹن۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔